الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے اخوان المسلمین جماعت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، خاص طور سے اس کی تاریخ اور ان کے کارناموں پر ریکارڈ کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اردو میڈیا کے اندر اخوان المسلمین کے بارے میں ہمیں وہ جانکاری نہیں مل پاتی ہے جو صحیح میں موجود ہے، کیونکہ یہ جماعت 1928 کے اندر مصر کے اندر قائم ہوئی تھی، اور اس کی ساری سرگرمیاں ملک مصر اور دیگر عرب ممالک میں انجام پائی ہیں اور پا رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جماعت کے تعلق سے، اس تنظیم کے تعلق سے ساری معلومات آپ کو عربی زبان میں ملے گی۔ اردو زبان کے اندر ہمیں وہ معلومات نہیں مل پاتی ہیں، اور اس وقت چونکہ اس جماعت کا چرچا ہے میڈیا کے اندر، اور عرب ممالک کے اندر ان لوگوں کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور ان کے ذریعے 1928 سے لے کر کے اب تک کیا حالات بدلے ہیں، ان لوگوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کہاں تک ترقی کی ہے اس جماعت نے، وہ ساری باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، چونکہ اس جماعت کی فوٹو کاپی آپ کہہ لیں بر صغیر ہند و پاک کے اندر جماعت اسلامی ہے، اور وہی منہج، وہی عقیدہ، وہی سوچ اور وہی فکر رکھتی ہے یہ، اسی لیے ہمیں انہی کے ذریعے سے اردو میڈیا میں، اردو کتابوں میں، اردو میڈیم سے ہمیں ساری باتیں پہنچتی ہیں۔ ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں اور کتابچے، مضمون، بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے لکھ رکھی ہیں اردو میں، جو کہ صحیح معلومات نہیں رہتی ہیں۔ ان لوگوں کے تعلق سے اخوان المسلمون جو جماعت ہے، اس کے جو مرشدین ہیں، اس کے جو قائدین ہیں، اس کے جو رہنما ہیں، اردو زبان میں ان لوگوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو اصلی کارنامے ہیں ان کو چھپا دیا گیا ہے، یا تو جان بوجھ کر کے، یا انہیں معلوم ہی نہیں ہے، صرف اور صرف خوش فہمی میں، یا کہہ لیجئے غلط فہمی میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جان بوجھ کر ان باتوں کو نہیں دکھایا گیا ہے، نہیں بتایا گیا ہے۔ میں نے کتاب دیکھا، اخوان المسلمون تختہ دار سے تختہ اقتدار تک، بھئی جو دین کے نام پہ جماعت بنی ہے، وہ تختہ دار سے تختہ اقتدار تک کہاں پہنچ جائے گی؟ کس نے کتاب لکھی ہے؟ محمد انظر ندوی نے۔ اب اس میں دیکھیں گے وہ سب افسانوی کہانی ان کے تعلق سے، وہ شہید فلاں پنہ نے یہ کیا، سید قطب نے یہ کارنامے انجام دیے، اور فلاں نے یہ کیا،
لے آئیں گے آپ کو جو ہے شہید محمد مرسی تک لے آئیں گے، اور کسی نے تو امام کہا، کسی نے کچھ کہا۔ 1928 سے لے کر کے 1911 تک ان کی پوری کہانی اور داستان بیان کر دیں گے، کیا 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 ہے، حوالہ ایک بھی نہیں دیں گے۔ اخوان المسلمون کا تربیتی نظام، عبید اللہ فہد فلاحی۔ اسی طرح سے اخوان المسلمون تزکیہ، ادب، شہادت، تزکیہ، ادب، شہادت، یعنی ان لوگوں نے اخلاقیات میں کیا کام کیا، ادب کے میدان میں کیا کام کیا، ادب یعنی لٹریچر کے میدان میں، اور اس کے بعد کیا شہادتیں ان لوگوں نے پیش کی۔ بھائی کس کے لیے پیش کی انہوں نے؟ قوم کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے۔ یہ پورا جو ہے تفصیل اردو میں بتایا جائے گا، ایسا لگے گا کہ مطلب یہ لوگ اخوان المسلمون کے اندر اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو مرشدین ہیں، اس کے جو رہنما ہے، قائدین ہیں، لیڈران ہیں، مطلب ان لوگوں نے کتابوں میں ایسا پیش کر کے دکھایا ہے، ایسا لگے گا کہ بس صحابہ کرام کی ہی شخصیتیں جیسے تھی اس سے کم تو نہیں دکھتے ہیں یہ لوگ، پڑھنے سے ایسا لگتا ہے۔ اخوان المسلمون صبر و استقامت کا عظیم کارواں، عنوان دیکھ لیجئے، صبر و استقامت کا عظیم کارواں، الطاف جمیل شاہ ندوی۔ میں جو ہے اس کتاب سے ایک پیراگراف پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ مطلب کس طرح سے بڑھا چڑھا کے ان کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اخوان المسلمون نے قربانیوں، جواں مردیوں، ایثار و استقامت کے لیے ایسے انمنٹ نکوس چھوڑے ہیں جن کی مثال عہد صحابہ کرام کے سوا پوری تاریخ اسلامی میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کی نامور شخصیت مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی کو یہ کہنا پڑا کہ جسے اخوان سے محبت ہے اس کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں، اور جسے اخوان سے بغض اور نفرت ہے اس کے نفاق میں کوئی شبہ نہیں۔ گویا کہ اخوان سے محبت یا نفرت موجودہ صدی میں ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے۔ کم از کم 20ویں اور 21ویں صدی کا عالم اسلام بحیثیت ایک جماعت، تنظیم اور تحریک کے اخوان المسلمون کا کوئی متبادل نہیں ہے ان کے یہاں، اور اخوان کا مستحکم وجود پوری دنیا اسلام کے لیے خیر و برکت اور روشن مستقبل کی بشارت بلکہ ضمانت ہے۔ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب صحابہ سے تو کم ان کی حیثیت نہیں بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کی پہچان ہے، صحابہ کی نشانی ہے، ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان سے نفرت نفاق کا حصہ ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے ایمان کی گواہی دی جائے گی، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے نفاق کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اگر صحابہ سے کسی کو بغض ہے، صحابہ سے کسی کو اگر نفرت ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے اگر وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر صحابہ سے محبت کوئی کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو بتائیے، یہ بات اگر کہی ہے، کسی نے بھی اگر یہ بات کہی ہے، تو اس کا مطلب اخوان المسلمون کے لیڈروں کو، ان کے سربراہوں کو صحابہ سے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے، صحابہ کے برابر قرار دیا جا رہا ہے گویا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اب تک پوری اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ کے سوا اور کسی نے انجام نہیں دیا ہے۔ بتائیے، چاہے وہ تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، ائمہ کرام ہو، اسلاف کرام ہو، محدثین اعظام ہو، اور بڑے بڑے جو اسلام تاریخ اسلام کے اندر جنریل ایک سے گزرے ہیں، کسی نے نہیں کارنامہ انجام دیا ہے جو کارنامہ اخوان المسلمون نے انجام دیا ہے موجودہ صدی کے اندر۔ صرف انہوں نے صحابہ کرام کو الگ کر دیا ہے، مستثنیٰ کر دیا ہے، اور ان کے برابر گویا انہوں نے ٹھہرا دیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ ان کے تعلق سے اردو میڈیا میں، اردو زبان کے اندر ایسی ہی کتابیں اور ایسے ہی مضامین آپ پا جائیں گے۔ اخوان المسلمون کا نظریہ اخوت، حسن بننا سے محمد مرسی تک، اب اس میں سب گنائیں گے انہوں نے کیا شہادتیں پیش کی، کیا کارنامے انجام دیے اور کیا کیا اور کیا کیا، یہ ساری چیزیں۔ چنانچہ آج وقت کی ضرورت ہے اردو کے اندر بھی، اردو زبان سمجھنے والے، بولنے والے، لکھنے پڑھنے والے کم نہیں ہیں، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اخوان المسلمون جماعت کے تحت ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، جو غلط میسج دیا ہے، جو صحیح بات ہے، جو حقائق ہیں، اس کو نہیں دکھایا گیا، اس کو سامنے لایا جائے، پروف کے ساتھ لایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو اردو زبان میں باتیں ملتی ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے انہوں نے خوش فہمی میں زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کے باتیں لکھی ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے جو کام نہیں کیے ہیں، جو کارنامے انہوں نے نہیں انجام دیے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ وجہ یہ بھی ہے اردو زبان میں اخوان المسلمون جماعت کے تحت باتیں لانے کے لیے، کیونکہ ان کا میڈیا میں بہت چرچا ہے۔ عالم عرب جو کہ عالم اسلام کا مغز ہے، عالم اسلام کا جو قلب ہے، وہاں پر انہوں نے کیا کیا، کیا کارستانیاں انجام دی ہیں۔ ان کے ذریعے سے عالم اسلام کو حقیقت میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ عالم عرب کے اندر انہوں نے کیا فتنہ، فساد اور شر پھیلایا ہے۔ ہم بہت زیادہ پہلے نہیں جائیں گے، ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دیتا ہوں۔ 2010، 11، 12 کے اندر عرب بہاریہ کے نام سے، عرب اسپرنگ کے نام سے، جس کو عرب فسادیہ ہم کہہ سکتے ہیں، انہی کے ذریعے سے جو فساد پھیلایا گیا، آج پورا عرب اس کو جھیل رہا ہے۔ عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو رہا ہے، مصر کو انہوں نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، لیبیا کو بالکل تباہ کر دیا۔ وہاں کے جو حکمران تھے، ان کے تعلق سے پہلے وہاں کے عوام میں غلط میسج پھیلایا، ان کو کافر اور طاغوت اور ظالم قرار دیا، اور پھر اس کے بعد دشمنان اسلام سے مدد لے کر کے، اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے۔ دشمنان اسلام، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے ناٹو ہو، ان لوگوں کی مداخلت سے ہر جگہ ان کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں باقاعدہ۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی مدد سے ہم حکومتوں کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد ہم حکومت قائم کر لیں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کا، دشمنان اسلام کا، یہ مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی وہاں کی مضبوط فوج ہے، طاقت ہے، ایک مضبوط سول گورنمنٹ ہے، یہ کمزور ہو جائے، ختم ہو جائے، ملک تباہ ہو جائے، اس کے بعد کسی کی حکومت بنے یا نہ بنے۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ آپ دیکھیے لیبیا کے اندر معمر قذافی، وہ کیسا بھی تھا، ظالم تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس کے زمانے میں لیبیا کس قدر طاقتور تھا، آج بالکل تباہ ہو گیا۔ عراق صدام حسین کے زمانے میں کس قدر طاقتور تھا، آج تباہ ہو گیا۔ سیریا کے اندر حافظ اسد یا بشار اسد کتنا بھی ظالم اور کافر ہوں، لیکن ان کے زمانے میں جب تک لڑائی نہیں ہوئی تھی، مضبوط اور طاقتور وہاں کے لوگ امن و امان میں رہتے تھے، لیکن آدھی سے زیادہ آبادی آج تباہ ہو چکی ہے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، کیمپوں میں رہ رہی ہے، کتنے جو ہے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں۔ اگر ہم کہیں
کہ 100 سال پیچھے چلے گئے اس عرب بحاریہ کے نام پر تو یہ کم نہیں ہوگا۔ اور وہاں کون مسلط ہوا ہے؟ رافضی شیعہ مسلط ہو گئے ہیں، یمن سے لے کر کے عراق اور سیریا اور لبنان تک سب انہی شیعوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ کیسی حکومت کر رہے ہیں؟ جو صحابہ کو کافر مانتے ہیں، قرآن کو جو محرف مانتے ہیں، امہات المومنین کو، مسلمانوں کی ماؤں کو جو گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ آج حکومت کر رہے ہیں ان سارے علاقوں پر، ان سارے ملکوں پر۔ اخوان المسلمون کے ذریعے مصر پر بھی انہی کو مسلط کرنے کی کوشش تھی۔ تو آپ اس ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں بتاؤں، آپ اس جماعت کو نہ تو دینی جماعت کہہ سکتے ہیں، نہ تبلیغی جماعت کہہ سکتے ہیں، نہ سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب کا معجون مرکب ہے۔ اور اگر بتائیں مختصر طور پر تو یہ جماعت دین کے نام پر قائم ضرور ہوئی ہے، مگر اس کا مقصد تھا اقتدار حاصل کرنا، کرسی حاصل کرنا، سیادت حاصل کرنا، اس کے لیے جو کچھ بھی اسے کرنا پڑے۔ میں نے دکھا یہ کتاب آپ پڑھ لیجئے، تختہ دار سے تختہ اقتدار تک۔ اقتدار اور سیادت اور قیادت کے یہ لوگ بھوکے ہیں، لیکن استعمال کرتے ہیں دین کا نام اور حکام کو گالی دیتے ہیں۔ ان کا یہی کام ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے، انہوں نے حکومت بھی کی ہے اور کر بھی رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں، لیکن دین کے نام پر یہ لوگ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں بٹورتے ہیں کہ ہم حکومت کے اندر آ جائیں گے تو شریعت نافذ کریں گے، حدود نافذ کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو اسی پارلیمنٹ کو یہ لوگ شارع اور قانون کی حیثیت دے دیتے ہیں۔ جو پہلے پارلیمنٹ وہاں چلے آ رہا تھا، وہاں جو پہلے سے پارلیمانی نظام چلا آ رہا تھا، اسی کو گلے لگا لیتے ہیں اور حدود و قصاص کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دینی شریعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس موجودہ دور میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کب حکومت پانے کے بعد، کرسی پانے کے بعد ایسی باتیں کہتے ہیں۔ وہ چاہے مصر ہو، ان کی حکومت آ چکی ہے، محمد مرسی نے کیا ہے حکومت وہاں پر، اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مذاق اڑایا ہے۔ اور جب حکومت مل گئی اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ ٹیونس کے اندر انہوں نے حکومت کی ہے 2011 سے لے کر کے 2014 تک، ابھی بھی وہ لوگ حکومت میں شامل ہیں، لیکن مستقل طور پر 2011 سے 14 تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ لیکن آپ تاریخ پڑھ لیں ٹیونس کا کہ 2011 سے لے کر کے 2014 تک جو انہوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے کیا شریعت نافذ کر دی؟ میں کہتا ہوں 2011 سے پہلے جس طرح وہاں کی کنڈیشن تھی، اس سے کہیں بری کنڈیشن حکومتی پیمانے پر ہوئی۔ شریعت کا تو نام و نشان نہیں، آزادی ہر شخص کو ایسی حاصل ہو گئی کہ کوئی اباحیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی ہم جنس پرستی کی دعوت دے رہا ہے، ہر کوئی آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے۔ لوگ کہنے لگے کہ اس سے بہتر تو وہی پہلا زمانہ تھا۔ لیبیا کے اندر ان کی حکومت ہے، غزہ کے اندر ان کی حکومت ہے، کہاں پر ان کے یہاں شریعت نافذ کر رہے ہیں؟ مطلب کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ دین کا نام لے کر کے حکومت بھی پاتے ہیں تو پھر پہلے سے زیادہ بری حکومت سامنے لاتے ہیں لوگوں کے، اور عوام اس طرح سے وہاں کی اور بدزن ہو جاتی ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں صرف عرب والے جانتے ہیں، عرب عوام جانتی ہے۔ عربی زبان میں ان کے تعلق سے ساری چیزیں موجود ہیں۔ عربی زبان میں ان کی حقیقتیں موجود ہیں کہ یہ لوگ
کیا کرنا چاہتے ہیں، کس لیے یہ جماعت برپا کی گئی ہے، کس کے اشارے پہ برپا کی گئی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کے رہنماؤں کی حالت کیا تھی، ان کے لیڈروں کی حالت کیا ہے، یہ کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، ان کی سوچ اور فکر کیا ہے، ان کی وجہ سے عالم اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اور ہم لوگ بطور خاص اردو زبان جاننے والے ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، صرف خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ان کی حقیقت کو جانا جائے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا اسی کی فوٹو کاپی جماعت اسلامی ہے، اور انہی لوگوں کی کوشش سے ایران کے اندر 1979 میں وہاں بغاوت کے ذریعے سے خمینی اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے، چاہے وہ شیعہ رافضی ہوں، ان کی جماعت ہو، یا اخوانی ہو، یا جماعت اسلامی ہو، ان سب لوگوں کی کوششوں سے وہاں پر وہ حکومت قائم کی گئی تھی، اور اس کو انقلابی حکومت کہتے تھے، اور یہ لوگ اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ سب لوگوں کے بیانات موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، چاہے وہ مولانا مودودی ہو، چاہے وہ سید قطب ہوں، جتنے بھی سیاسی رہنما اخوان المسلمون کے اندر ہیں یا جو جماعت اسلامی کے اندر ہیں، ان سب لوگوں کے اس وقت اور دیگر اس طرح کی تنظیمیں، خاص طور پہ جو انڈونیشیا کے اندر تھی، یا اسی طرح سے ترکی کے اندر تھی، اور دوسرے عرب ممالک میں جو اخوان المسلمون کی برانچز پائے جاتے تھے، ان لوگوں کی کوشش سے ایرانی حکومت کو، یعنی خمینی کی حکومت کو آئیڈیل بنا کے پورے عالم اسلامی میں پھیلایا گیا، اور دکھایا گیا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اسی طرح کی ریاست ہر ملک میں قائم ہونی چاہیے، وہاں کی حکومت کو ختم کر کے باقاعدہ یہ حوصلہ دیا گیا۔ اور کون نہیں جانتا ہے کہ عالم اسلام کو ایرانی حکومت سے، خمینی کی قائم کی گئی حکومت سے جو نقصان پہنچا ہے اور جو پہنچ رہا ہے، وہ عالم اسلام کو آج تک اتنا نقصان نہیں ہوا ہے کسی بھی حکومت سے، اور ان سب کی آئیڈیل حکومت جو ہے وہی ایرانی حکومت، وہی خمینی کی حکومت ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر ان لوگوں کی کیا فکر ہے، ان لوگوں کی کیا سوچ ہے، ان لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ لوگ عملاً کرتے کیا ہیں، نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے عملاً۔ میں صرف اور صرف بات کروں گا اخوان المسلمون کی، کیونکہ ان کے بارے میں ساری معلومات آپ کو عربی زبان میں ملے گی، یا تو ان لوگوں کے ذریعے سے جو اس جماعت کے اندر داخل ہوئے، اس کے رکن بنے، اور پھر اس کے بعد جب ان کو حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس جماعت کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی اپنے تجربات کی روشنی میں۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے ذریعے سے ہمیں معلومات ملی جو حقیقت جانتے ہیں، عرب ملکوں میں رہتے ہیں، اور ان لوگوں نے ان کے بیچ میں رہ کر کے ان کی حقیقت دیکھی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں۔ اسی طرح سے خود اخوان المسلمون کے جو مصنفین ہیں، لیڈران ہیں، جن کو مفکرین بولتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا تحریر کیا ہے، وہ ساری چیزیں حوالے کے ساتھ، یہ اصل معلومات ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ شہید تھے، وہ شہید ہو گئے دین کے راستے میں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، اور اس طرح سے ہم ان کو ہوا بنا کر کے صحابہ کرام کی پوزیشن میں، مقام پر کھڑا کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ضروری ہے کہ ان کی حقیقت کو دکھایا جائے۔ کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، اخبارات ہیں، ان کی حتیٰ کی ویڈیوز ہیں، سب آڈیوز ہیں، آواز ان کی ہے، ان کی تصویریں ہیں، ساری چیزیں حقائق موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں رہ گئی ہے، اور یہ لوگ دور حاضر کے ہیں، کوئی قدیم زمانے کے نہیں ہیں۔ 1928، 1949 اور 50، 1949 میں حسن بنا کا انتقال ہوا، 1966 کے اندر سید قطب کا انتقال ہوا، تو یہ 1949 ہو، 1966 ہو، 1975 ہو، 1990 ہو، 2011 ہو، یہ عصر حاضر ہے، دور حاضر ہے۔
ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، کچھ آڈیو کی شکل میں، کچھ ویڈیو کی شکل میں، تحریریں ان کی ہیں، اور اس جماعت کے اندر جو داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد کیسے نکلے۔ تو انشاءاللہ ان سب کے بارے میں پوری معلومات بتائی جائے گی کہ ان کے افکار کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں، کن کن لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، یہودیوں سے کس طرح کے ان کے تعلقات ہیں، عیسائیوں سے تعلقات ان کے کس طرح سے ہیں، اور سب سے زیادہ شیعہ رافضیوں سے ان کے تعلقات کس طرح سے ہیں، اور انہوں نے کیسی کیسی تنظیمیں بنائیں شیعوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ مل کر کے، حسن بننا ہی کے زمانے سے، کہ دونوں مل کر کے کیسے عالم اسلام کو اپنے مٹھی میں لیا جائے۔ شیعوں کے ساتھ مل کر کے التقریب بین الشیعہ والسنہ کے نام سے ان لوگوں نے باقاعدہ تنظیم بنائی، جماعت بنائی، کہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے عالم اسلام پر حکومت کرنا ہے، اور کیسے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ بھلا آگ اور پانی کبھی اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ بظاہر ایسا دکھاتے تھے عوام کے سامنے، اور کہتے تھے بھائی ہم بھی تو ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی تو ایک رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اختلاف کہاں ہے؟ یہ صحابہ کو گالی دینا، دوسرا موقف رکھنا امہات المومنین کے تعلق سے، اور دوسری چیزیں ہیں، یہ سب جانبی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس جماعت کے اندر میں جو بات بولتا ہوں اس کا ہر ایک ایک بات کا میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں۔ ان کی جماعت کے اندر آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، اور بہت کثیر تعداد میں ملیں گے، عراق کے اندر، سیریا کے اندر، ایران کے اندر، یمن کے اندر، سوڈان کے اندر، مصر کے اندر، لبنان کے اندر، اردن کے اندر، فلسطین کے اندر، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ان لوگوں نے اپنی جماعت قائم کی ہے ہر جگہ شیعہ ملیں گے۔ کہیں کہیں تو وہ لوگ بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں ان کی جماعت کے اندر۔ اس جماعت کے اندر آپ کو عیسائی ملیں گے۔ یہ لوگ عیسائیوں کو تو عہدے بھی دیتے ہیں۔ مصر کے اندر جو حکومت قائم ہوئی تھی محمد مرسی کی، اس کا جو نائب صدر تھا عیسائی تھا۔ یہ لوگ یہودیوں کو بھی اپنی جماعت میں رکھتے ہیں۔ ٹیونس کے اندر ان کی جب حکومت تھی، ان کا ایک وزیر یہودی تھا، تو یہودیوں کو بھی یہ لوگ اب جماعت قائم کرتے ہیں، جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس میں لڑاتے ہیں، اپنی جماعت کی طرف سے کھڑا کرتے ہیں۔ عورتوں کی ایک اچھی خاصی بھیڑ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، نوجوان عورتوں کو، ان کو داعیات کے نام سے جانتے ہیں، داعیات بولتے ہیں، اخوانیات بولتے ہیں، اور بہت سارا کام ان کے ذریعے سے یہ لوگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے چونچوں کا مربع ہے یہ جماعت۔ تو ایسی جماعت کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خالص اسلامی جماعت کہہ سکتے ہیں اس کو؟ صحابہ سے اس کو جو ہے مشابہ قرار دے سکتے ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ مل کر کے کون سا کام یہ لوگ کریں گے؟ التقریب بین الشیعہ والسنہ جماعت تنظیم قائم کر کے ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے ایک آدمی صحابہ کو گالی بھی دے اور ایک آدمی صحابہ سے محبت کرے، ایک آدمی صحابہ کو مرتد اور کافر کہے اور ایک آدمی ان کو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا مسلمان سمجھے؟ ایسا مسلمان جو آئیڈیل مانے جاتے ہیں، قرآن میں جن کی گواہی دی گئی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں کہا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کو ایمان اور ہدایت کا معیار قرار دیا گیا ہے کہ اگر ویسے ہی ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کا ایمان تھا تب تو ہدایت پر ہو، نہیں تو ہدایت پر نہیں ہو۔ اور وہ شیعہ اور رافضی جو صحابہ کو مرتد اور کافر مانتے ہیں، معیار تو دور کی بات، ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ لوگ کیسا کام کریں گے؟ کون سا دین کا کام کریں گے؟ اور کیوں ان کو جو ہے ہم صحابہ کے پوزیشن میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو ضروری ہے کہ ان کی یہ ساری، یہ تو تمہید کے طور پر، مقدمہ کے طور پر میں نے بات بتائی ہے۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں
کیا حقائق ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے لائے جائیں گی آپ کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔